بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے خوفناک ترین جادوگروں کا پراسرار شہر بابل، جہاں دو فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آج کا یہ واقعہ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان ہوا ہے، بلکہ اس بابل شہر کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ تورات، انجیل اور دنیا کی کئی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابل شہر کہاں پر واقع ہے، اور اس شہر بابل میں دو فرشتے جن کو قرآن میں ہاروت اور ماروت کے نام سے بیان کیا ہے، یہ دو فرشتے کیسے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، اور ان دو فرشتوں نے عورت کو کون سا اسم اعظم سکھایا، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بابل شہر کی تباہی کیوں ہوئی، کون سا جادو کیا گیا کہ بابل شہر کے لوگ ہم جنس پرستی کی محفلیں سجانے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، یہ مکمل واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، اے اللہ یہ انسان تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، لہذا انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اب اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ لہذا ناظرین، ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے، اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا، اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں فرشتے اسے دیکھتے ہی اس عورت پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا پھر اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا، اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب
نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ لہذا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا، اور آخر کار ان کو نجات ملے گی۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عورت میرے پاس آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر غائب ہو گیا تھا۔ تب وہ ایک بوڑھی عورت کے کہنے پر اس کے بابل کے شہر میں گئی۔ وہاں ہم نے ایک کنویں میں 2 آدمی دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا میرا شوہر غائب ہے اور میں جادو سیکھنے آئی ہوں تاکہ اسے تلاش کر سکوں۔ انہوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ اور کفر نہ کرو، مگر میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا فلاں تنور میں جا کر پیشاب کرو۔ میں نے جا کر پیشاب کیا تو مجھ سے ایک گھڑ سوار شمشیر بکف شخص باہر نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ میں نے جا کر ان دونوں کو ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا ہے، اب جاؤ تم جو چاہو گی وہ جادو کے ذریعہ تمہیں حاصل ہوگا۔ بہرحال ناظرین، میں یہاں پر وضاحت کر دوں کہ تفسیر عزیزی، تفسیر ابن جریر، در منصور، ابن کثیر اور بہت سے حضرات نے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، مجاہد، قتادہ وغیرہ سے اس ایک عورت کے واقعہ کو بڑے شد و مت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ہاروت و ماروت نے اس کو اسم اعظم سکھایا اور اس کے ساتھ زنا بھی کیا، اور اس کے شوہر اور ایک بچے کو قتل بھی کیا، شراب پی لی اور شرک بھی کیا، اور بس یہ زہرا نامی عورت آسمانوں میں پہنچ کر زہرا نامی ستارہ کے ساتھ ضم ہو گئی، اور یہ دونوں فرشتے بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، امام رازی، قاضی عیاض اور دیگر مفسرین، متکلمین، محققین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کذب و افطرا اور سراسر جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، یہ موضوع اور بے بنیاد ہے۔ کاش ہمارے علماء کی تصنیفات اس قسم کے موضوعات اور بے بنیاد باتوں سے پاک ہوتی۔ لوگوں نے اسرائیلیات اور من گھڑت باتوں سے قیمتی کتابوں کے اوراق سیاہ کر کے کوئی اچھی خدمت نہیں کی۔ اس خیر الامم کے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ و مبشرہ، باقی طبقہ صحابہ کرام، ان کے بعد آنے والے لاکھوں مجاہدین، شہداء، محدثین، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، ہزار جلدوں میں تفسیر قرآن لکھنے والے اور ابدال و اکتاب، بڑے بڑے شیوخ و مقربین نے اسم اعظم کے لیے زندگیاں وقف کی، ہزاروں حسرتوں میں تڑپ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسم اعظم انہیں معلوم نہیں ہوا، اور بابل کی ایک کافر، فاجرہ، زانیہ، مشرکہ عورت کو اسم اعظم حاصل ہوا، اور اس نے ہزاروں جنابتوں کے ہوتے ہوئے پڑھ لیا اور آسمانوں پر پرواز کی۔ یہ سب باتیں خود ساختہ لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اس امت سے قطع نظر کر کے بنی اسرائیلی امت میں غور کرے تو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل نے 400 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آری کے ساتھ چیر کر ان کے 2 ٹکڑے کیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مجمع عام میں لا کر بکری کی طرح ذبح کیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ کیا ان سب کو اسم اعظم سے محروم رکھا گیا تھا؟ اور بابل کی فاحشہ خبیثہ کو اسم اعظم سکھا کر اوپر آسمانوں میں دلہن کی طرح اٹھایا گیا۔ اس لیے محققین نے اس واقعہ کو موضوع بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ الغرض دنیا میں اور خصوصاً بابل میں جادو کا بڑا چرچا رہا۔ اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر ان میں اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہماگیر حکمت کے تحت یہ دونوں فرشتے ہاروت و ماروت بشکل انسان زمین پر بھیجے، محض لوگوں کی اصلاح کی خاطر۔ ان دونوں نے اپنے فرائض اور تبلیغی سلسلہ کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی، اور اصول و ضوابط کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس علم کے خطرات و نقصانات سے خبردار کرتے رہے، اور سیکھنے والوں سے کہا کہ ہم اور یہ ہمارا علم تمہارے لیے آزمائش ہے، ہم سے یہ علم سیکھ کر کفر اختیار نہ کرو۔ جب کوئی اصرار کرتا تھا تو اسے سکھا دیتے۔ بس لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے کہ جن کے ذریعہ سے کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے، اور یہ بات واضح ہے کہ نفع و نقصان دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جادو جنات کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے
مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ کہ سحر و جادو خالص شر و نقصان کی چیز ہے۔